الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها وقال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہر انسان پر اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہر آن برستی ہے. بہت ساری نعمتیں ہیں، ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، معنوی. ہر آن بندہ اللہ کی نعمتوں میں پلتا ہے. ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے کہ اللہ آدمی کو اولاد دے، صاحب اولاد بناوے، لڑکا دے، لڑکی دے یا دونوں دے. اولاد بڑی نعمت ہے. اللہ سے مانگتا ہے آدمی کہ نبیوں نے مانگا اللہ سے. حضرت زکریا علیہ السلام اولاد نہیں تھی، عمر ہو گئی، ہڈیاں گل گئی، بال سفید ہو گئے، لیکن اولاد مانگ رہے اللہ سے. اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد نہیں ہے، اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں. تو اولاد بڑی نعمت ہے اللہ کی. اب اللہ نے اولاد کی نعمت عطا کی ہے تو اللہ کی طرف سے ایک تقاضا ہے کہ اللہ کی اس نعمت اولاد پر اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے باپ بنایا، عورت ہے ماں بنایا، اولاد دی ہے کہ شکر ادا کرو اللہ کی اس نعمت اولاد پر کہ اللہ نے تم کو نعمت دی ہے. جہاں اللہ کی طرف سے نعمت آتی ہے وہاں اللہ کی طرف سے شکر کا تقاضا آتا ہے. یہ تقاضا اللہ کی طرف سے ہم دیں گے اور ہم نے دیا ہے اور ہم ہی دینے والے ہیں، لیکن بندے ہونے کے ناطے تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہماری نعمتوں کے شکر گزار بنو. اور جب بندہ اللہ کی اس نعمت کی شکر گزاری کرتا ہے، اللہ اس نعمت کو اس کے حق میں بہت بڑی خیر کا ذریعہ بنا دیتا ہے. بہت بڑی خیر، ایسی خیر
کہ اس کا فائدہ اسے دنیا میں بھی نصیب ہوتا ہے، ایسے آدمی کو جس نے اولاد کی نعمت کی قدر کی، اور مرنے کے بعد کہ پوچھنا ہی کیا، کہ اس کی قدر کی اس نے۔ اس لیے حدیث میں ہے اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا، لڑکے لڑکی جو اللہ نے اولاد دی ہے اس کا اکرام کرو۔ کہ اکرام کیا؟ کہ اس کی قدر کرو، اس کو اللہ کی نعمت سمجھو، اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے۔ اور اگر بندہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا، ناشکری کرتا ہے، تو یہ نعمت جو ہے نا یہ زحمت بن جاتی ہے، مصیبت بن جاتی ہے، تکلیف بن جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کی ناقدری کی وجہ سے۔ اولاد کی بھول بعد میں ہے، پہلے بھول ماں باپ کی ہے کہ اس نے ناقدری کی، مصیبت بن جاتی ہے، روتا ہے آدمی، وبال بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا، اے اللہ میں ایسی اولاد سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال بن جائے۔ اولاد رہے، نعمت رہے، رحمت بنے، اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اگر ہم اس سلسلے میں غافل رہے، بے خبر رہے، لاپرواہ رہے تو یہ نعمت مصیبت بنتی ہے، پھر آدمی روتا پھرتا ہے۔ اس سے ذمہ داری ہماری کہ اولاد کا اکرام، اولاد کی نعمت کی قدردانی۔ اب قدردانی کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ ہر نعمت کی قدردانی اس کے حساب سے ہوتی ہے کہ بھائی اچھا کپڑا دیا اللہ نے تو اس کی نعمت، اس کی قدردانی کہ اس کو پہنو، میلا ہو جائے صاف کر کے پھر پہنو۔ تو اولاد کی نعمت ہے، اس کی قدردانی کیا ہے؟ اس کی قدردانی یہ ہے کہ اولاد کے سلسلے میں اسلام نے، اللہ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داریاں ماں باپ پر عائد کی ہے ان ذمہ داریوں کو جانے اور اس کو ادا کرے۔ یہ نعمت کی قدردانی ہے اولاد کی، بڑی ذمہ داری ہے۔ کیا بڑی ذمہ داری؟ کہ ایسی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے میدان میں اللہ بندے سے پوچھے گا۔ ان اللہ سائل کل راع اما استرعاہ حفیظا ام ضیع حتی یسأل الرجل عن اہلہ۔ اللہ تعالیٰ ہر ذمہ دار، ہر نگہبان سے سوال کرے گا اس کے ماتحتوں کے بارے میں کہ تمہارے ماتحتوں کے بارے میں تمہارے اوپر جو ذمہ داریاں ہم نے ڈالی تھی، حفیظہ ان کو اچھی طرح نبھایا، ادا کیا، ام ضیع یا ان کو ضائع کر دیا۔ یہاں تک کہ آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا، بیوی بچوں کے بارے میں تمہارے اوپر جو ذمہ داریاں ہم نے ڈالی تھی ان کو ادا کیا کہ نہیں، پوچھے گا اللہ۔ ایسی ذمہ داری ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں آیت اتاری اللہ نے۔ آدمی سوچے میں صاحب اولاد ہوں، کیا ذمہ داری ہے میری؟ اللہ کے احکامات جو ہے نا ہر لائنز کے متعلق، تجارت میں ہو تو تجارت کے متعلق، اور آدمی وزارت میں ہو تو وزارت کے متعلق، ملازمت میں ہو تو ملازمت کے متعلق، باپ ہے تو اولاد کے متعلق، اولاد ہے تو باپ کے متعلق، شوہر ہے تو بیوی کے متعلق، بیوی ہے تو شوہر کے متعلق، یہ اللہ کے احکامات بندوں کے فائدے اور نفع کے لیے ہے۔ اللہ کا اس میں کوئی بھلا نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اگر ساری دنیا کے انسان اعلیٰ درجے کے متقی بن جائے، اعلیٰ درجے کے متقی، سارے کے سارے، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا مرد کیا عورت، سب کے سب انتہائی پرہیزگار۔ اس حدیث کی شرح میں لکھا شرح حدیث نے کہ جیسے اللہ کے نبی دنیا میں سب سے بڑے متقی، حضور نے خود فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ حضور جیسا پرہیزگار کون ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان ایسے ہو جائے؟ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ تم سب کی اعلیٰ درجے کی پرہیزگاری کی وجہ سے میرے خزانے میں، میری حکومت میں، میرے ملک میں ایک رتی برابر اضافہ اور بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے جتنے احکام ہیں بندوں کے نفع کے لیے، کہ دنیا میں بھی نفع ہے اور آخرت میں بھی نفع ہے۔ کہ دنیا کا نفع کیا؟ کہ اللہ اس نعمت میں برکت رکھ دیتے ہیں، اس نعمت کے متعلق اللہ کا حکم ادا ہوا، اس نعمت میں اللہ برکت رکھتے ہیں۔ برکت کا مطلب فائدہ بڑھا دیتے ہیں، فائدہ بڑھ جاتا ہے۔
بہت فائدہ بڑھ جاتا ہے. کیوں کہ بندے نے اس نعمت کے متعلق اللہ کا جو حکم تھا وہ پورا کیا, اور آخرت میں بہت بڑا بدلہ عطا کرتے ہیں. دنیا میں برکت ہے اور آخرت میں بدلہ ہے, اور برکت کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی. آدمی دنیا کے مارکیٹ میں جا کر چیزیں لا سکتا ہے, چیزیں خرید سکتا ہے, برکت نہیں خرید سکتا. برکت مارکیٹ میں نہیں ملتی. کہ برکت کہاں ملتی ہے؟ کہ برکت تو اللہ کے حکموں میں ملتی ہے. اللہ کا حکم پورا ہوگا, اللہ برکت دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے دنیا میں, آخرت میں کہ بدلہ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اور کیا کہا پہلے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو اور ان کی باتوں کو سچا مانا ہے, ان سے خطاب ہے اللہ کا. جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے اگر تو میرا بیٹا ہے تو تجھے یہ کام کرنا پڑے گا. مطلب یہ کہ بیٹا ہے تو کرے گا, اور اگر نہیں کر رہا اس کا مطلب یہ کہ تو اپنے عمل سے یہ بتا رہا ہے کہ میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں, چاہے زبان سے کچھ بھی کہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, یعنی جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو سچا مانا اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سچا مانا. تم ہو ایسے تو یہ حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو, اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو. گھر والے بیوی, پھر اولاد, پھر اگر نوکر چاکر ہے اس کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے فیکٹری میں, دکان میں, کمپنی میں, وہ بھی اس میں شامل ہے. جن کے اوپر اس کا حکم چلتا ہے, جن کے اوپر اس کا آرڈر چلتا ہے کہ ان سب کو بچاؤ. کہ کیسے, کہ کس سے بچاؤ؟ کہ جہنم سے بچاؤ. قرآن کا حکم یہ ہے کہ جہنم سے بچاؤ. پھر جہنم کیسی ہے اس کی صفات بیان کی ہے کہ جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو بھی, اپنے بیوی بچوں کو, اپنی اولاد کو, اپنے لڑکوں کو, اپنی لڑکیوں کو. جہنم کی آگ سے بچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے, اور یہ اولاد کی قدردانی ہے. کہ اولاد کی قدردانی یہ ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب یہ آیت اتری تو بھائی جہنم کی آگ سے کیسے بچائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں اس طرح کہ ہم دیندار بن جائیں, ہم ہر شعبے میں, ہر کام میں اللہ کے حکم کو پورا کرے, نبی علیہ السلام کی سنت پر چلے. یہی دو چیزیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مسلمان انہی دو چیزوں کو دیکھتا ہے اور اسی کو مسلمان کہتے ہیں. اللہ کو مانے, اللہ کی مانے, نبی کو مانے, نبی کی مانے, اس کو مسلمان کہتے ہیں. چاہے کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتا ہو, دنیا کے کسی بھی خطے میں بسنے والا ہو, کسی خاص قوم میں پیدا ہونے والا یا کسی خاص علاقے میں رہنے والا مسلمان, یہ تو ہماری اور آپ کی سمجھ ہے. قرآن حدیث کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کو مانے, اللہ کی مانے, نبی کو مانے, نبی کی مانے, وہ مسلمان ہے. چاہے کہیں بھی پیدا ہو اور کہیں بھی رہتا ہو, کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا کہ ہم خود دیندار بن جائے, اللہ کے حکم کو پورا کرے. دیکھو دینداری کا مطلب ہے جو کام کر رہے ہیں یا جس حال میں ہیں اس حال میں اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنا نبی کے طریقے پر, اس کا نام دینداری ہے. خالی نماز پڑھنا اتنا ہی دین نہیں ہے, وہ بھی دین ہے. دکان پر بیٹھے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے جھکتا تولو, امانت داری سے سودا کرو, سچائی کے ساتھ کرو, دھوکہ مت دو, جھوٹ مت بولو. اب ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہے, ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے, بھول سے بھی سبحان اللہ زبان سے نہیں نکلا, لیکن امانت داری سے کام کر رہا ہے. دکانداری کیسے کر رہا ہے؟ امانت داری سے, سچائی کے ساتھ. تو یہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے, یہ ذاکر ہے, یہ اطاعت گزار ہے, یہ دیندار ہے. اور اس کے بالمقابل اگر ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے, زبان پر اللہ کا نام ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, لیکن سودے میں بے ایمانی کر رہا ہے, یہ دیندار نہیں ہے. دینداری کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جس کام میں مشغول ہو, جس حال میں ہو, اس حال سے متعلق اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرو نبی کے طریقے پر. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم دیندار بن جائے, جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے. یہ تو سمجھ میں آیا, پر یہ اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائے؟ تو
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کو حکم کرو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا، اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے روکنے کا حکم کرو کہ رک جاؤ، یہ کام نہیں کرنا بچوں تمہیں۔ اللہ کے احکامات کے پورا کرنے کا حکم کرو، اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ممنوعات سے بچنے کا حکم کرو ان کو، بس یہی چیز ان کو جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ یعنی خود دیندار بننا اور اپنی اولاد کو دیندار بنانا، یہ اللہ کا حکم ہے، اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ ورنہ حدیث میں ہے کہ کل قیامت میں آدمی کے بارے میں آدمی سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو دین سکھایا یا نہیں سکھایا، ان کو اللہ کا حکم سکھایا یا نہیں سکھایا، ان کو نماز پڑھنا سکھایا یا نہیں سکھایا، ان کے اچھے اخلاق بنے اس کی فکر کی یا نہیں کی، یہ اللہ کے رسول کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے اس کی فکر آپ نے کی یا نہیں کی، اللہ پوچھے گا۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ان کے روٹی کی اور پانی کی، رہنے کی، کپڑے لتے کی فکر کرنا، یہ ذمہ داری ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی روحانی زندگی کی ہم فکر کریں، جس کو ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے۔ علماء نے تو کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ کل قیامت میں کوئی بیٹا اپنے باپ کے خلاف اللہ کے دربار میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ میرے باپ نے میرے لیے کوئی بڑا کاروبار نہیں چھوڑا، میرے باپ نے مجھے کوئی بڑی دکان بنا کر نہیں دی، میرے باپ نے مجھے کار خرید کر نہیں دی، میرے باپ نے مجھے بنگلہ بنا کر نہیں دیا، میرے باپ نے مجھے فلاں نہیں دیا، فلاں نہیں دیا۔ ایسا کوئی اولاد، کوئی لڑکا، کوئی لڑکی اپنے باپ کے خلاف اللہ کے دربار میں دعویٰ دائر نہیں کر سکتی۔ اور مان لو اگر کسی نے کیا بھی، کسی لڑکے نے اپنے باپ کے خلاف، تو علماء نے لکھا اس دعوے کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی، کوئی سنوائی نہیں۔ لیکن ہاں اولاد یہ دعویٰ ضرور کرے گی کہ اللہ میرے باپ نے کھلایا پلایا، کپڑا پہنایا، اچھا کھلایا اچھا پلایا، لیکن اللہ مجھے دین نہیں سکھایا، اچھے اخلاق نہیں سکھائے، نماز نہیں سکھائی، آخرت کی زندگی کی فکر نہیں دلائی مجھے، سوال کرے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سخت ترین عذاب میں وہ آدمی مبتلا ہوگا جس کے اہل و عیال دین سے غافل تھے۔ بڑی ذمہ داری ہے۔ آج ہم حالات سنتے ہیں، فلاں علاقے میں فلاں لڑکی ایمان کو چھوڑ کر غیر کے ساتھ چلی گئی، اتنی لڑکیاں چلی گئی۔ میرے دوستو یہ قصور صرف ان لڑکیوں کا نہیں ہے، قصور سب سے پہلے، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے بڑوں کی بات کہہ رہا ہوں، کہ قصور سب سے پہلے ان کے ماں باپ کا ہے۔ کیوں ان کو ایمان کی قیمت نہیں سمجھائی کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، کیوں نہیں سمجھایا؟ اس لیے اولاد کے سلسلے میں سب سے پہلی تربیت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کی ایمانی تربیت کرے۔ ان کو دیکھو، ہمارا بچہ، مسلمان کا بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، وہ اتنا مسلمان ہے کہ صرف وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ اب آگے کیسا بنے گا وہ؟ کردار کا، اخلاق کا، ایمان کا، عقیدے کا، صفات کا مسلمان بنے گا یا کچھ اور بنے گا؟ یہ جاتا ہے ماں باپ کی تربیت پر۔ بچہ تو سادہ سلیٹ ہوتا ہے، کوری سلیٹ ہوتا ہے، اس میں نیک بننے کی بھی صلاحیت ہے اور اس میں بدترین آدمی بننے کی بھی صلاحیت ہے، اور یہ موقوف ہے، یہ ڈیپینڈ ہے اس کے ماں باپ کی تربیت پر۔ ماں باپ اگر اس کی تربیت کرتے ہیں تو یہ بچہ دیندار بنے گا، مسلمان بنے گا، دین کی خدمت کرنے والا بنے گا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، دنیا میں بھی ماں باپ کو نفع پہنچائے گا اور آخرت میں بھی نفع پہنچائے گا۔ اور اگر ماں باپ نے تربیت نہیں کی تو دنیا میں بھی رلائے گا، مصیبت بنے گا، اور آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ کیوں؟ بھول اس کی نہیں ہے، بھول ماں باپ کی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حق الولد علی الوالد، اولاد کا ماں باپ پر حق ہے، باپ پر۔ کیا؟ کہ جب پیدا ہو، یہ ایک حدیث کو کہہ رہا ہوں میں، جب پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو حسن ادب سے آراستہ کرے، یعنی اچھے اخلاق والا بنائے۔ ادب کہتے ہیں اخلاق کی تعلیم کو، اچھے اخلاق والا بنائے، یہ باپ پر ہے، اس کو اچھے اخلاق والا بنائے۔ یہ ذمہ داری ہے میرے دوست۔ حضور نے فرمایا علمو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو خیر بھلائی سکھاؤ اور ان کو اچھا ادب سکھاؤ، ان کی اچھی تربیت کرو، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے دیکھو حدیثوں میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو فرمایا اس کے ایک کان میں اذان دو، دوسرے کان میں اقامت کہو۔
کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو 1400 سال پہلے فرما دیا، لیکن سائنس نے تحقیقات کی، ریسرچ کی، تو اس نتیجے پر پہنچی بچہ بھلے بچہ ہوتا ہے، لیکن جو آواز اس کے کان پر پڑتی ہے، جو چیزیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور جو بول وہ اپنی ننھی سی زبان سے بولتا ہے، ان سب کا اثر اس کی طبیعت پر پڑتا ہے۔ اس لیے پیدا ہونے کے ساتھ اس کے کان میں کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے کان میں کہو اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی اس کے دل میں اترے گی۔ نہ سمجھ ہے، کچھ سمجھتا نہیں، بول بھی نہیں پاتا، اثر ضرور لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب یہ تھوڑا بڑا ہو جائے اور بولنا سیکھے، اس کی زبان بولنے لگے، تو کیا فرمایا کہ اس کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ سکھاؤ، یہ سکھاؤ اس کی زبان سے۔ وہ کچھ نہیں سمجھتا، لیکن اس بول کا اثر اس پر پڑتا ہے، کھا ہی نہ کھائے، اس کو کلمہ سکھاؤ جب یہ بولنا سیکھے، دوسری باتیں مت سکھاؤ، کلمہ سکھاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جب بڑا ہوئے، زندگی پوری ہو جائے اور موت کا وقت آوے تو کہ کلمے کی تلقین کرو۔ حضور نے فرمایا جس بچے کا یا جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور زندگی سے جانے کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، وہ ضرور نجات پائے گا، چاہے 1000 سال کی زندگی کیوں نہ گزارے۔ اس کی تربیت کرنا، بچوں کو بچہ سمجھ کر چھوڑ مت دو کہ بچے ہیں ابھی چھوٹے ہیں، محبت میں ان کے ساتھ ظلم مت کرو، ان کو سکھاؤ۔ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام کیسی تربیت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں، آپ کے گھر کیا ہوتے تھے؟ چھوٹے سے حجرے تھے، تو صدقے کی کھجوریں بھی آتی تھی۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام تو صدقہ نہیں کھاتے تھے، آپ کی آل اولاد کے لیے صدقے کا مال جائز حلال نہیں تھا، ہدیہ کا مال حلال تھا، صدقے کا مال حلال نہیں تھا۔ تو وہ آتی تھی، لوگ دیتے تھے، پھر جو ضرورت مند ہوتے تھے وہ آتے رہتے تھے اور اپنی ضرورت کی چیزیں لے جاتے تھے۔ تو آپ کے گھر میں صدقے کی کھجوریں پڑی تھی۔ آپ کے نواسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے سے، کتنے چھوٹے؟ کتابوں میں لکھا ہے 2.5 سے 3 سال کے بیچ میں ان کی عمر تھی۔ اب ان کو تو پتہ نہیں صدقہ کیا ہوتا ہے، یہ تو اتنے بچے کو کیا پتہ، تو وہ کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا، فوراً آپ نے فرمایا کخ کخ تھو 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 ارمی بھی، اسے پھینک دو، زبان سے نکال، منہ سے نکال دو، پھینک دو اسے۔ پھر فرمایا اما علمت ان لا ناکل الصدقۃ، آپ کو پتہ نہیں ہے ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ اب 3 سال کا بچہ ہے، 2.5-3 سال کا بچہ، اسے اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے ہیں، یا ایک روایت میں ہے کہ ہمارے لیے صدقے کا مال حلال نہیں ہے۔ وہ 2.5-3 سال کا بچہ کیا سمجھے گا، لیکن یہ آپ پوری امت کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اس عمر سے ہی اس کی تربیت شروع کر دو، اس عمر سے ہی۔ اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ انہوں نے کھجور کھا لی، منہ میں تھی، تو وہ کھجور سے ملا ہوا لعاب اور تھوک ان کی منہ سے نکل، جیسے عام طور پر بچوں کو ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھ لیا تو اپنی انگلی ڈال کر ان کے منہ میں سے وہ کھجور نکال لی۔ یہ نہیں سمجھا چھوٹا سا کیا ہو گیا، نہیں، آپ کی پرورش میں ایک یتیم تھے، اتنی تربیت یہ امت کو بتا رہے ہیں۔ ہماری ایک اماں ہے حضور پاک علیہ السلام کی زوج مطہرہ حضرت ام سلمہ، یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے نکاح میں آنے سے پہلے کسی اور کے نکاح میں تھی جن کا نام ابو سلمہ تھا۔ ان سے ان کی 2 اولاد تھی، ایک لڑکا ان کا نام عمر اور ایک لڑکی ان کا نام زینب۔ یہ چھوٹے چھوٹے تھے اور ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، تو اپنے ساتھ اپنے پہلے شوہر کے یہ 2 بچے لے کر آئی تھی۔ اللہ کے نبی نے بھی ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ تو اللہ کے نبی کھانے بیٹھے ہیں، تو وہ حضور کی پرورش میں، حضور کا بیٹا نہیں ہے، حضور کی پرورش میں جو آپ کی بیوی حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر سے چھوٹے سے تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ کھانے بیٹھے بچے۔ ہاں، تو بچوں کی عادت ہوتی ہے ان کو جو پلیٹ دیا جائے تو پورے پلیٹ میں ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں، ایک طرف سے کھاتے نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر یعنی حضرت ام سلمہ کے بیٹے، وہ چھوٹے سے تھے، پورے پلیٹ میں ان کا ہاتھ پھر رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچہ سمجھ کر چھوڑا نہیں، اس کو ادب سکھایا۔ کیا کہا؟ یوں کہا بیٹے اللہ کا نام لے کر کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ چھوٹا ہے ابھی کیا ہو گیا، بڑا ہوگا تب نہیں،
چھوٹا ہے نا، یہی تو موقع ہے اس کی تربیت کرنے کا. جس طرف ڈالو گے ڈھل جائے گا. جس طرف ڈالو گے ڈھل جائے گا. کہ اللہ کا نام لو، پھر کہا اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اور پھر فرمایا اپنی طرف سے کھاؤ. علماء نے لکھا کہ اپنی اولاد کو اپنے ساتھ دسترخوان پر کھانے بٹھائے. ایسا نہیں ہے نا پچی کھورائی دے دے لوہی پیسے، تبھی تو ان کی تربیت کر پائیں گے. اور وہ کوئی بھول چک کرے پیار سے محبت سے سمجھائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان سے سمجھایا اپنی طرف سے کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. وہ کہتے جب بڑے ہو گئے، جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے یہ نصیحت فرمائی تھی، اس وقت سے لے کر آج تک وہ بڑے ہو گئے تب کہہ رہے میرے کھانے کا طریقہ یہی ہے. تربیت فرمائی میرے دوست. ذمہ داری ہماری اپنے اولاد کو نیک بنانا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی، تو اسے نماز کا حکم کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات ہے، اتنا ہی عمل کے لیے مسلمان کے لیے کافی ہے. کھود کریت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سائنسی دنیا ہے، ریسرچ کا زمانہ ہے. لوگوں نے اس پر بھی ریسرچ کیا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کے لیے کیوں کہا. تو ریسرچ کرنے والوں نے اس بات کا پتہ لگایا کہ بچہ ہو یا بچی، جب یہ 7 سال کا ہوتا ہے نا، تو اس کا دماغ کراس روڈ پر آتا ہے. اس کی دماغی صلاحیت دوراہے پر آتی ہے. ادھر بھی جا سکتا ہے اچھے راستے پر، اور ادھر بھی جا سکتا ہے یعنی برے راستے پر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے نماز میں مشغول کر دو، نماز اسے اچھے راستے پر ہی چلائے گی. ہاں، جب سجدہ کرتا ہے نا بندہ سجدہ، تو اس کے جسم کا پورا خون کا دوران سر کی طرف آتا ہے، اور اس حصے کی طرف آتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے. دماغ میں کئی حصے ہیں، ایک حصے کا کام ہے صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرنا. تو خون پورا اسے ملتا ہے، تو اس کی بنا پر اس کی کامگیری بڑھ جاتی ہے اور اچھے طریقے سے کام کرتا ہے. اس لیے فرمایا جو سچا نمازی ہے نا، اسے لیے کھرے کھوٹے میں فرق کرنا بہت آسان ہے. ہاں، یہ نماز کا فائدہ ہے، بشرطے کہ نماز ہو. ہاں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 سال سے مجھے نماز کا حکم کر دو. یہ 7 سال. اور دوسری بات کیا ہوگی کہ جب یہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، سب سے بڑی بات جو بچے میں پیدا ہوگی وہ پیدا ہوگی ڈسپلن، ٹائم ٹیبل. ہاں، ہر کام کے لیے ایک وقت، اور ہر وقت کے لیے ایک کام. دنیا میں جتنے بھی بڑے بنے ہیں، چاہے مسلمانوں میں ہو چاہے غیر مسلموں میں ہو، جس لائن کے، جس فیلڈ کے، جس میدان کے بڑے بنے ہیں، ان کی لائف اسٹوری، جیون کتھا اٹھا کر دیکھو گے تو سب سے بڑی چیز یہ ڈسپلن نظر آئے گی. نظام الاوقات یہ نماز سکھاتی ہے ہمیں. بیکار بیٹھنے کے لیے مسلمان نہیں ہے، یا تو آخرت کے کاموں میں مشغول ہے یا دنیا کے مفید کاموں میں مشغول ہے. یہ نماز سکھاتی ہے کہ دیکھو ابھی فجر کا وقت آ گیا، ابھی ظہر کا وقت آ گیا، ابھی عصر کا وقت. ہر کام کے لیے ایک وقت طے کرو، اور ہر وقت کے لیے ایک کام طے کرو. بچے میں یہ چیز پہلے سے پیدا ہو جائے گی، وہ بیکار نہیں بیٹھے گا، نماز کا پابند بنے گا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ 10 سال کا ہو جائے، تو نماز کا کہو. اور اگر وہ نماز میں سستی کرے تو خالی نرم نصیحتیں مت کرو، تھوڑی تنبیہ، تھوڑی سختی کرو. فرمایا مارو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کے انسانوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ انسانوں کے حق میں آج تک اتنا بڑا خیر کا اور ہمدرد آیا نہیں ہے. جن کے دل میں ساری انسانیت کی خیر خواہی اور ہمدردی تھی، اور کیسی اعلیٰ درجے کی. وہ یوں فرما رہے ہیں کہ اگر وہ 10 سال کی عمر میں ہونے کے بعد نہ پڑھے تو خالی نرم نصیحت سے کام مت چلاؤ، تھوڑی تنبیہ کرو، سختی کرو، مارو. فرمایا پھر مارنے کی شریعت نے حدود بتائی ہے. چہرے پر مت مارو، اتنا زور سے مت مارو کہ نشان پڑ جائے، اور 3 ضرب سے زیادہ مت مارو. یہ شریعت نے حدود بتائی ہے، لیکن کہا سختی کرو. کیوں؟ کیا بات ہے؟ علماء لوگوں نے اس پر بھی ریسرچ کی ہے، ہمارے بڑوں نے اس کو بتایا امت کو کہ یوں فرمایا جب 10 سال کا بچہ یا بچی ہوتی ہے نا، اس کے دماغ میں ایک کھڑکی نئی کھلتی ہے جس کو سائنس نے عجیب نام دیا ہے لو ونڈو. کون سی کھڑکی کھلتی ہے؟ لو ونڈو، پیار محبت کی کھڑکی.
ہاں اب یہ نماز اگر وہ صحیح طریقے سے پڑھے گی، الحمدللہ رب العالمین، اور تو ہم تو کیا ہے نماز کا جو پڑھتے ہیں سمجھ کے پڑھتے نہیں ہیں، اگر وہ سمجھ کر پڑھے تو نماز چھوڑنے کو دل نہ چاہے۔ کیا کہہ رہا ہے بندہ؟ حدیث میں آتا ہے جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، سارے وکھان ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اللہ سے کہہ رہا ہے ہاں امریکہ کے رب بھی آپ ہی ہے میرے اللہ، اور دنیا کے 7 کھنڈ کے رب بھی آپ ہی ہے، سمندر کے رب بھی آپ ہی ہے، اور زمینی مخلوق کے رب بھی آپ ہی ہے، فرشتوں کے رب بھی آپ ہی ہے، نبیوں کے رب بھی آپ ہی، عالمین میں سب آ گیا۔ یہ اللہ سے کہہ رہا ہے وہ بندہ۔ اور الرحمن الرحیم جب اتنا بڑا ہے تو کتنا جابر و جالم اور کتنا غصے والا ہوگا کہ نہیں، وہ اتنا بڑا ہے لیکن نہایت دیاڑو ہے، بے انتہا مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، مرنے کے بعد جانا ہے، اس دین کا مالک تو وہ اکیلا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت محبت کے بغیر کامل نہیں ہو سکتی۔ اب یہ 10 سال کا بچہ یا بچی ایسی نماز پڑھے گی، اس کی محبت کبھی غلط جگہ استعمال نہیں ہو سکتی۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں اگر وہ سمجھ کر پڑھ رہی ہے، کیا سمجھ کر پڑھ رہا ہے؟ ہاں ایاک نعبد، آپ ہی کی عبادت کرتا، اور عبادت بغیر محبت کی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مولا جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اسے فرمایا 10 سال کی عمر میں کہ اس کو نماز پابندی سے پڑھاؤ۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اللہ پاک نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، قرآن پاک میں ہے۔ ہاں اللہ کہہ رہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، گھر والے میں بیوی بچے سب آ گئے، لڑکے لڑکی سب آ گئے، نماز کا حکم دو، اور فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود بھی نماز کے پابند رہو، تو کام بنے گا بھائی۔ ہم نماز نہ پڑھے اور اپنی اولاد کو نماز کا کہے تو مذاق بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا بھائی؟ اور بچہ سب دیکھتا ہے، ایک بات یاد رکھنا، بچہ ہمارے بول سے زیادہ ہماری ایکٹنگ اور ہماری حرکت سے زیادہ اثر لیتا ہے، زیادہ اثر لیتا ہے ہمارے بول سے زیادہ۔ تو ایک طرف ہمارے بول بھی ہے اور ایک طرف ہم نماز کے پابند بھی ہے، بچہ اس کا اثر لے گا۔ دیکھنا آپ گھر میں 2 سال کا بچہ، ارے 1 سال کا بچہ میں کہہ رہا ہوں، وہ کیا سمجھتا ہے؟ کچھ نہیں سمجھتا، ماں باپ بھی اسے کچھ نہیں کہتے، لیکن جب اس کی اماں اگر نمازی ہے اور جب بھی وہ مصلی بچھا کر نماز پڑھتی ہے تو آپ دیکھنا وہ بچہ جو ہے نا اپنے انداز میں جب مصلی بچھایا ہوا دیکھے گا بچہ تو فوراً اپنا سر مصلی پہ رکھ دے گا۔ وہ سجدے کا ایکٹنگ کرتا ہے، کسی نے نہیں سکھایا اس کو اور کہا بھی نہیں، وہ اپنی ساری چیزیں کیچ اپ کرتا ہے وہ۔ اس لیے 10 سال کی عمر میں کہ نماز کا حکم کرو۔ تو علماء نے اس آیت کی روشنی میں لکھا ہے آدمی کے لیے اپنے گھر والوں کو خاص طور پر نماز کی تاکید کرنا یہ اس کے لیے واجب ہے۔ نماز کی تاکید کہ نماز میں سستی برداشت نہ کرے، یہ نماز ہے نا، نماز اس کو لے جائے گی، صحیح نماز پڑھے گا وہ اور سکھائے۔ اس سے دیکھو 2 چیزیں ہیں، تعلیم اور تربیت، اولاد کی تعلیم اور تربیت۔ تعلیم کا مطلب ہے اللہ کے حکم سکھانا کہ دیکھو بیٹا نماز ضروری ہے اور نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے، سچ بولنا ضروری ہے اور ماں باپ کا کہنا ماننا ضروری ہے، بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آنا ضرور، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ہوا تعلیم، سکھانا، بتلانا، باخبر کرنا۔ اور تربیت کہتے ہیں کہ ان کو ایسی ٹریننگ دینا کہ وہ نماز کے عادی بن جائے، ان کو ایسی ٹریننگ دینا کہ وہ سچائی کے عادی بن جائے، ان کو ایسی ٹریننگ دینا کہ بڑوں کا احترام کرنے کے عادی بن جائے، کہ اس کا نام تربیت ہے۔ اور یہ دونوں ماں باپ کی ذمہ داری ہے، تعلیم اور تربیت، یہ ماں باپ کی ذمہ داری۔ اب اگر ایسا کیا ہم نے کہ تربیت سے بچوں سے غافل نہیں ہوئے تو یہ بچے نیک بنیں گے، اور ان کی نیکی کا اثر کیا ہوگا؟ دنیا میں ہمیں نفع پہنچائیں گے، خوب نفع پہنچائیں گے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ کے خاص بندوں کی صفات بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے خاص بندے کیسے ہوتے ہیں تو ان کی بہت ساری صفات بیان فرمائی۔ ان میں سے ایک صفت یہ ہے والذین یقولون، وہ لوگ ایسے ہیں کہ دعا کرتے رہتے اللہ سے، کیا؟ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ دعا کرتے ہیں نیک لوگ، نیک لوگوں کی صفات میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ نیک لوگ اپنی اولاد سے کبھی غافل نہیں ہوتے، اور جو اپنی اولاد سے غافل ہو وہ کبھی پورا نیک نہیں بن سکتا، وہ کبھی پورا نیک نہیں بن سکتا۔
آدمی کی نجات کے لیے تنہا اس کا دیندار ہونا کافی نہیں ہے، اس کی نجات کے لیے جہاں اپنی دینداری ضروری ہے، اپنے اہل و عیال اور ماتحتوں کی دینداری کی فکر اور کوشش کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ دعا کرتے، اس کا کیا مطلب کہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ مفسرین نے اس کا مطلب یہ لکھا، یعنی اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ایسا دیندار بنا دیجئے، ایسا سنت و شریعت کا پابند بنا دیجئے کہ انہیں دیکھ کر ہمارا دل باغ باغ ہو جائے۔ یہ ہے قرۃ اعین۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں تقوی والوں کا، متقین کا سردار بنا دیجئے کہ ایسا تقوی والا ہمیں بنا دیجئے کہ اہل تقوی بھی ہم سے ہدایت حاصل کرے۔ یہ دعا کرتے ہیں نیک لوگ، اللہ نے تعریف فرمائی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج جو بھی حالات ہے ہم جو سن رہے ہیں ہندوستان میں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے سلسلے میں بڑے بے خبر ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت سے بہتر کوئی ہدیہ، کوئی گفٹ نہیں دے سکتا، کہ ایک باپ کی طرف سے اس کے اولاد کے حق میں سب سے بڑا گفٹ، سب سے بہترین عطیہ کیا ہے کہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے۔ اس کی کیا کرے بھائی؟ اچھی تعلیم و تربیت کرے۔ اور پھر اس میں بھی اگر لڑکیاں ہیں وہ تو اور زیادہ ہماری تعلیم و تربیت کی محتاج ہے۔ ان کے بارے میں تو بالکل غفلت نمبر۔ ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک عورت آئی سوال کرنے کے لیے، غریب مسکین عورت تھی، سوال کرنے کے لیے آئی، اور اس کی 2 لڑکیاں اس کی دونوں ہاتھوں میں تھیں۔ وہ آئی، سوال کیا۔ اتفاق کی بات کہ اماں عائشہ کے پاس ایک ہی کھجور تھی۔ آپ کے گھروں میں تو یہی حال ہوتا تھا، ایک ہی کھجور تھی۔ وہ اٹھا کر اماں عائشہ نے اس عورت کو دے دی۔ اب اس عورت نے وہ ایک کھجور گٹھلی نکالی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس لڑکی کو دیا، ایک ٹکڑا اس لڑکی کو دیا، اور خود کچھ نہیں کھایا، حالانکہ خود بھی بھوکی تھی۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اماں عائشہ کا اس واقعے کا بہت اثر ہوا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے تو اماں عائشہ نے پورا واقعہ سنا کہ اللہ کے نبی آج ایسا ہوا۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ جس بندے یا بندی پر لڑکیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی، یعنی اسے لڑکیوں کا ذمہ دار بنایا گیا، اس کے گھر میں لڑکیاں پیدا ہوئی اور اس نے وہ ذمہ داری ادا کی اور ان لڑکیوں کے ساتھ احسان کا اچھا سلوک کیا، احسان کا معاملہ کیا، اچھا سلوک کیا، یعنی جہاں ان کی دنیاوی ضروریات کا تکفل فرمایا وہاں ان کی اخروی ضروریات کا بھی بندوبست کیا، ایسا معاملہ کیا لڑکیوں کے ساتھ، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ لڑکیوں کے ساتھ اس کا یہ رویہ، لڑکیوں کے ساتھ اس کا یہ احسان، لڑکیوں کی اچھی تعلیم و تربیت یہ آڑ بن جائے گی اس آدمی اور جہنم کے بیچ میں۔ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ آڑ بن جائے گی۔ تو جو لڑکیاں باپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ تھی لیکن باپ نے ان کی تعلیم و تربیت نہیں کی، آج وہی لڑکیاں باپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن رہی ہیں کہ وہ لڑکیاں ایمان چھوڑ رہی ہے۔ کیوں؟ کہ باپ نے کبھی ایمان بتایا ہی نہیں ہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ اپنے لڑکوں کو لے کر بیٹھے، ایک وقت نکالے میرے دوستوں، ہم غور کریں، اپنی ذات کا جائزہ لیں کہ 24 گھنٹے میں، 7 دنوں میں، مہینے میں، 12 مہینوں میں، سال کے سال گزر جاتے ہیں، کیا کبھی میں اپنی بیوی بچوں کو لے کر بیٹھا ایمان کے سلسلے میں کہ دیکھو بچوں ہم بہت ساری اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ اور ایمان کیا ہے کہ دیکھو بچوں اتنا ایمان اتنا قیمتی ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا تو ہے ہی، اور ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا یہ ماننا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی تو لمبی زندگی ہے اور وہاں یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ اگر ہم ایمان کے ساتھ مرے ہیں اللہ ہمیں جنت دے گا، اور جنت ایسی ہے۔ اور اگر ایمان کے بغیر مرے تو چاہے دنیا میں کتنے ہی خوشحال ہو، اللہ مرنے کے بعد سیدھا کہاں بھیج دے گا بھائی؟ جہنم میں۔ کبھی بتایا آپ نے ایمان کی قیمت؟ اس لیے کچھ بھی ہو جائے، بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، ننگے رہنا، بغیر چپل کے رہنا، لیکن بچوں کبھی ایمان کا سودا مت کرنا۔ کبھی بتایا ہم نے اپنے اولاد کو میرے دوست؟ حالانکہ دنیا میں جتنے نیل کوک بنے ہیں، جتنے اولیاء اللہ بنے ہیں، جتنے بزرگان دین بنے ہیں، ان کے بزرگ بننے میں، ان کے اللہ کا ولی بننے میں، ان کا بہت بڑا داعی بننے میں سب سے زیادہ جس کا کردار ہے وہ ان کی ماں ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ مرقدہ ایک سفر سے واپس آئے۔ سفر میں کیا ہوا کہ سفر میں 7 لاکھ انسانوں نے توبہ کی، یعنی مسلمان تھے، گنہگار تھے، سب نے توبہ کی، اور 70,000 یعنی 70,000 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ تو کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو خواجہ بہت خوش تھے، گھر آئے،
گھر آنے کا ماں کو سلام کیا، ماں کی خیر خیریت پوچھی، ماں کا ماتھا چوما، پھر کہا ماں آج تو کمال ہو گیا، کہا ماں آج تو کمال ہو گیا۔ تو بیٹا کیا کمال ہو گیا؟ کہا ماں دیکھو اتنا بڑا اس سفر میں اتنا بڑا کام ہوا، اتنے لوگوں نے توبہ کی، اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا، تو خوشی کیوں نہیں ہوگی؟ اور خوشی ہوتی ہے آدمی کو۔ تو ان کی اماں نے فرمایا بیٹا اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، کمال کسی اور کا ہے۔ کیا فرمایا؟ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں اس پر سنا رہا ہوں ماں باپ کی تربیت بچے کو کہاں پہنچاتی ہے، اور ماں باپ کی غفلت بچے کو کہاں لے جاتی ہے۔ اچھے جگہ پر پہنچانے والی، اونچے مقام پر پہنچانے والی بھی ماں باپ کی تربیت ہے، اور نیچے مقام پر اور بدتر بنانے والی بھی ماں باپ کی غفلت ہے۔ تو کہا اماں آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہے، تو پھر میرا کمال نہیں تو کس کا کمال ہے؟ تو اماں نے بولا کہ بیٹا جب تم چھوٹے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، جب بھی تمہیں دودھ پلاتی تھی وضو کر کے پہلے اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے دودھ کے ایک ایک قطرے کے ساتھ اس بچے کے دل میں ولایت کا نور اتار دے، تب میں تمہیں دودھ پلاتی تھی۔ تو وہ کیا بنے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ مرقدہ بن۔ کس کی تعلیم و تربیت ہے؟ حدیث میں ہے کہ بچہ تو کورا ہوتا ہے، اب ماں باپ پر ڈیپینڈ ہے ماں باپ اس کو کیا بناتے ہیں، ماں باپ اس کو کیا بنائے۔ اس لیے میرے دوستو ہم روزانہ وقت نکالیں۔ اب اس کے لیے کیا کریں؟ باتیں تو بہت ساری ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں۔ ہم اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں کیا ایسا نسخہ اپنائے جو آسان بھی ہو اور روز کر سکے، ایسا بھی ہو۔ ہم چلے جائیں 1400 سال پہلے صحابہ کی زندگی میں، دیکھیں ہمارے لیے نمونہ ہے، ایک ایک صحابی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا میں آئے ساری دنیا ظلموں اور بربریت سے بھری ہوئی تھی، انسانوں کے قالب میں، انسانوں کے شکل میں درندے رہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا محنت فرمائی ہے کہ 23 سال کی مدت میں ایسا انقلاب آیا کہ ساری دنیا جو ہے انصاف سے، حق پرستی کی نور سے منور ہو گئی۔ ہم جائیں 1400 سال پیچھے کہ صحابہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرتے تھے۔ تو یہ ہمیں ملتا ہے صحابہ کی زندگی میں کہ صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، جنت کی، جہنم کی، آخرت کی باتیں ساری سنتے تھے، یعنی پورے اسلام کی باتیں سنتے تھے۔ اب اس زمانے میں کتابیں تو تھی نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے، صحابہ سن رہے، اور جو سنا وہ سنا ہوا اپنے گھر آ کر اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کر سناتے تھے کہ آج اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی، آج اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ عمل بتایا، آج اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، اب ہمیں ایسی زندگی گزارنی ہے۔ وہی عمل ہم شروع کریں کہ کیسے کریں؟ بھائی ہر مسجد کے امام صاحب تو کبھی بیٹھتے نہیں ہیں، تو کیسے عمل شروع کریں کہ بھائی اس کے لیے اللہ کے نیک بندوں پر احسانات ہوتے ہیں کہ بھائی ایک فضائل اعمال کی تعلیم، جس میں کیا ہے، یا تو قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے، بھائی نماز کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، صدقے کے بارے میں، غریبوں کی خدمت کے بارے میں، بڑوں کی احترام کے بارے میں، بہت ساری باتیں پورے اسلام کے بارے میں۔ اب وہ باتیں آپ اپنے گھر پر پڑھیں۔ اب تو ساری زبانوں میں وہ کتاب دستیاب ہے، پڑھے اپنے گھر میں، سب کو بٹھا کر پڑھے، اور بچے سنیں گے، اثر لیں گے۔ یہ مت سمجھنا یار بچے کھیل کر رہے، 2 دن 4 دن 5 دن کھیل کریں گے، لیکن آپ معمول جاری رکھیے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے کلام میں ایک نور ہوتا ہے، جب سننے والا ادب، عظمت، احترام اور محبت کے ساتھ سنتا ہے، ضرور وہ اللہ اس کے رسول کے کلام کا نور اس کے دل میں منتقل ہوتا ہے اور اسے عمل کی توفیق ملتی ہے۔ اب وہ بچے سن رہے ہیں کہ مسلمان کیسا، صحابہ کے واقعہ سن رہے، مسلمان اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جان دے دی پر ایمان نہیں چھوڑا، یہ سن رہا ہے بچہ۔ وہ بچیاں بھی سن رہی ہے۔ مسلمان بچے ایسی ہوتی ہے، صحابہ کی عورتوں کے واقعہ سنے گا، ان کی نماز کے واقعہ سنے گا، ان کی خدمت کے واقعہ سنے گا، ان کی زکوٰۃ کے واقعہ سنے گا، ان کی غربا پروری کے واقعہ سنے گا، نماز کے فضائل سنے گا، سب سنے گا، سچ کے فضائل سنے گا۔ اب وہ اولاد کے اندر منتقل ہوگا۔ اب بچہ یہ سوال کرے گا، بچہ یہ سوال کرے گا مجھے نماز پڑھائیے، لیکن ہم پہلے کہے تو صحیح، سنائے تو صحیح۔ اس لیے میرے دوستو یہ آسان نسخہ ہے، اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم روزانہ شروع کر دے، ورنہ میرے دوستو ہمارے بڑے یوں فرماتے ہیں کوئی کتنا بھی بڑا ولی ہو، لیکن اگر اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند نہیں ہوگا اور اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وہ وقت نہیں نکالے گا، اس کی اولاد کبھی نیک نہیں بن پائے گی، اس کی اولاد کبھی نیک نہیں بن پائے گی۔ اس کے لیے وقت نکالے اور ان کو لے کر بیٹھے، جہاں بھول کرے پیار سے محبت کے ساتھ ان کو سمجھائے
اور اپنی، اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں آج ہم نے اپنے بچوں کو اسکول بھیج دیا، کالج بھیج دیا، حالانکہ زمانہ جھوٹ کا ہے، فراڈ کا ہے اور دھوکہ دہی کا ہے، خیانت کا ہے، بدترین حالات چل رہے ہیں، اور ہم نے ان کو اونچ نیچ نہیں سمجھایا، اتار چڑھاؤ نہیں سمجھایا، ایمان کی قیمت نہیں سمجھائی، پردے کی قیمت نہیں سمجھائی، حیا اور شرم کی بات نہیں سمجھائی، تو اگر ہماری اولاد بے دین بن رہی ہے تو قصور اولاد کا نہیں ہے، قصور میرا ہے کہ میں نے اپنے اولاد کو راستہ نہیں بتایا۔ یہ راستہ بتانا ہے کہ یہ تعلیم والا عمل ہے، اس کا اثر پڑے گا، آپ دیکھیے۔ اور یہ اولاد کے حق میں آپ کی سب سے بڑی خیر خواہی ہے کہ دنیا میں وہ اولاد آپ کی آنکھوں کا نور بنے گی، دل کا سرور بنے گی، اور مرنے کے بعد تو آپ کے اعمال کے ترازو میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوگی۔ اس کے لیے میرے دوستو، سب سے پہلی بات شروع کریں، ہم اپنے گھروں میں تعلیم کا عمل شروع کریں گے بھائی، ہاں، اور اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں گے اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں گے۔ اللہ پاک ہمارے اولاد کو نیک صالح بنائے اور اس سلسلہ میں متفکر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔